الحمد للہ العزیز القہار والصلاة والسلام علی النبی المختار وعلی آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب آج جمعۃ المبارک کے مقدس دن میں مسجد میں جمع ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک اصحاب کہف اور عظمت اولیاء کے حوالے سے آپ احباب کے سامنے چند معروضات پیش کی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ اسی حوالے سے چند معروضات پیش کروں گا اور انشاءاللہ اگلے جمعے یہ ہمارا ٹاپک ختم ہو جائے گا۔ تو اصحاب کہف کی جس وقت سرکاری افیسر وہاں پر پہنچے اور انہوں نے انہیں گرفتار کر لیا، دقیانوس کے پاس لے گئے، ظالم بادشاہ کے پاس، اور کہنے لگے کہ آپ دوسرے لوگوں کو اپنے معبود اور بتوں کی خوشنودی کے لیے قتل کراتے ہیں۔ یہ بادشاہ کو اس کے سرکاری ملازم کہنے لگے، اور یہ جو لوگ ہیں یہ آپ کے خاندان کے ہیں اور آپ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور آپ کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ ان کو میرے حضور پیش کرو۔ جب یہ نوجوان پیش کیے گئے تو ان سب کے چہرے گرد سے غبار آلود تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے ان اصحاب کہف کے۔ اور دقیانوس نے کہا کہ تمہارے شہر کے سردار ہمارے معبودوں کی پرستش کرتے ہیں، تم کیوں نہیں ہمارے معبودوں کی پرستش کرتے، عبادت کرتے؟ میں تم کو اختیار دیتا ہوں، یا تو تم ہمارے معبودوں پر بینت چڑھاؤ یا ہمارے بتوں پر جانور اور مال و متاع اس کو صدقہ و خیرات کرو، یا ان کی پوجا کرو، ورنہ تم کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب یہاں تک بات کی تھی۔ جس وقت بادشاہ نے اصحاب کہف کو یہ کہا تو ان اصحاب کہف میں جو سب سے بڑا امیر تھا، جس کو مکسر مینا کہتے ہیں، بعض نے یملیخہ لکھا، جو ان سے بڑا تھا اصحاب کہف میں سب سے بڑا تھا، وہ کہنے لگا ہوا اکبرہم ستا ان لنا الہا ملا السماوات والارض عظمتا لن ندعو من دونہ الہا ابدا۔ تفسیر معالم التنزیل کے اندر امام بغوی لکھتے ہیں کہ اس نے جواب دیا، تیسری جلد صفحہ نمبر 146 پر لکھتے ہیں کہ وہ بڑا جوان اٹھا اور کہنے لگا اس بادشاہ کے سامنے، دقیانوس کے سامنے، کہنے لگا ہمارا معبود تو وہ ہے کہ جس کی عظمت سے تمام زمین و آسمان بھرے ہوئے ہیں، اور ہم اس کے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں کریں گے۔ یہ ایمان پکا ہونا چاہیے۔ آپ اسی کی حمد و ثنا اور بزرگی کے نغمات الاپیں گے۔ وہ اصحاب کہف کہنے لگے اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے نجات اور خیر کے طلبگار ہیں۔
اب اس کا آخری جملہ سنیے، وارننگ، آخری جو جملہ ہوتا ہے، کہنے لگا فَأَمَّا الطَّوَاغِيتُ فَلَن نَعْبُدَهَا أَبَدًا، کہنے لگا تم جو چاہے مرضی ہے کر لو، ہم تمہاری بتوں کی عبادت نہیں کریں گے۔ ڈٹ گیا وہ نوجوان۔ اس طرح کا امیر ہونا چاہیے، اور یہ ان کا امتحان بھی تھا۔ مقصد مینا کے دوسرے ساتھیوں نے بھی یہی جواب دیا۔ جب امیر نے یہ کہا تو سارے چھوٹے دوسرے بھی بولے، انہوں نے کہا جب ہمارا امیر کہتا ہے ہم بھی وہی کہتے ہیں، ہم تیری نہیں مانیں گے، تو جو مرضی ہے کر لے، جو ہمیں قتل کر دے، جو سزا دیتا ہے دے دے، ہم اس رب کی عبادت کریں گے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ دقیانوس غضب اور غصے میں آ گیا اور اس نے حکم صادر فرما دیا کہ ان کے لباس اتروا دیے جائیں۔ اب انہوں نے جو لباس، وہ عام بندے تو نہیں، اصحاب کہف بادشاہوں کی اولاد میں سے، امیروں کی اولاد میں سے تھے، اور انہوں نے زیور وغیرہ بھی پہنے ہوئے تھے، سونا وغیرہ بھی پہنا ہوا تھا، بڑے زیورات بھی پہنے ہوئے تھے، اور قیمتی قسم کے لباس پہنے ہوئے تھے۔ دقیانوس نے حکم دیا کہ ان کا امیرانہ لباس اتار دیا جائے، اور فوراً حکم کی تعمیل کی، اور کہنے لگا کہ میں ذرا فارغ ہو کے آتا ہوں۔ کہتا ہے میں ذرا فارغ ہو لوں تب تم کو سزا دوں گا۔ کہتا ہے میرا بھی کوئی مسئلہ ہے، میں اس کو حل کر کے بعد میں تمہیں سزا دوں گا، اس لیے میں تم کو سزا دینے میں جلدی نہیں کر رہا کہ تم ابھی چھوٹے ہو، اور تم کو مہلت دیتا ہوں کہ تم اپنے معاملے پر غور کر لو۔ تھوڑی سی مہلت دیتا ہوں، غور نہ کر لو، تم صحیح نہیں کر رہے ہو، تم مارے جاؤ گے، اور کئی قتل کر دیے، تمہیں بھی میں قتل کر دوں گا۔ اب اللہ کی طرف سے ان کا امتحان تھا، اس کو کوئی اور کام پڑ گیا۔ بادشاہ کہنے لگا میں اور کہیں جا رہا ہوں، تمہیں مہلت دیتا ہوں، تم اپنے معاملے کو حل کر لو، غور کر لو۔ اس کے بعد ان کے تمام قیمتی، ان اصحاب کہف کے قیمتی امیرانہ زیور اتار دیے گئے۔ زیور وغیرہ بھی تھا، کپڑے بھی تھے، لباس جو اتار دیے گئے، اور اس دقیانوس کے دربار سے انہیں نکال دیا گیا۔ اب اس کی حکومت تھی، اسے پتہ ہے یہ باہر جدھر بھی نکالے ہم انہیں پکڑ لیں گے۔ جس وقت انہیں باہر نکال دیا گیا تو دقیانوس کے بارے میں آتا ہے کہ دقیانوس نے کہا تھا نا مجھے کوئی کام ہے، تو اور کسی بستی کی طرف وہ چھوڑ کر چلا گیا، دوسرے شہر کی طرف، اور واپسی تک ان اصحاب کہف کو مہلت دی کہ میں جب تک واپس آتا ہوں تم یہ معاملہ ڈسکس کر لو کہ تم نے ہمارے بتوں کی عبادت کرنی ہے یا اس خدا کی عبادت کرنی ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے دقیانوس جب وہ چلا گیا تو اصحاب کہف نے باہم مشورہ کیا، ان ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے، یہ تو ہم پر مصیبت پڑ گئی ہے، اب یہ تو ہمیں قتل کر دے گا۔ اب انہوں نے مشورہ کیا اور طے کیا کہ دقیانوس کے آنے سے پہلے اپنے اپنے گھر سے کچھ روپیہ لے کر آئیں، اپنے گھر میں جائیں، وہ گھر میں جو پیسے پڑے ہوئے وہ لے کر آئیں، اور اس پیسے کا کیا کریں؟ کہنے لگے فَيَصَدَّقُوا مِنْهَا، اس پیسے میں سے بعض کو ہم صدقہ و خیرات کر دیں، غریبوں میں تقسیم کر دیں، اور بعض کو وَيَتَزَوَّدُوا بِمَا بَقِيَ، باقی ہم اپنے سادے راہ کے لیے، کھانے پینے کے لیے رکھ لیں اپنے پاس، یعنی کہ تھوڑا سا پیسہ صدقہ و خیرات کر لیں اور تھوڑا سا پیسہ ہم اپنی جیب میں ڈال لیں۔ اب یہ اپنے میں مشورہ کر رہے تھے، اور آپس میں یہ مشورہ کرتے ہوئے یہ کہنے لگے کہ پھر جب شہر کے قریب، روایت کے اندر آتا ہے یہ اصحاب کہف کوئی مخلوص کے غار میں جا کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں، یہ کہنے لگے کہ ہم پیسے جب لے کر آئیں تو ساتھ ہی جا کر کوئی مخلوص کا جو پہاڑ ہے اس غار کے اندر جا کر ہم اللہ کی عبادت کرنے لگے، کیونکہ ہمارے پاس کپڑے تو نہیں ہیں، لباس تو اتار دیا گیا، ہم ننگے ہو گئے، تو اس لیے انہوں نے کہا ہم غار کے اندر پناہ لیں۔ یہ مشورہ کیا اور کچھ پیسے صدقہ و خیرات کر لیں، کچھ جیب میں ڈال لیں۔ اب انہوں نے کہا جب تک دقیانوس واپس نہیں آتا اس وقت ہم غار میں ہی ٹھہرے رہیں گے۔ اب روایت کے اندر آتا ہے، تفسیر بغوی کے اندر امام معلم التنظیر نے لکھا کہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 146 پر کہ آپس میں انہوں نے جب طے کیا، یہ غار میں انہوں نے سوچا
تو کہنے لگے حتی اذا جاء دقیانوس اتوہ فقاموا بین یدیہ، یہاں تک کہ جب دقیانوس واپس آ جائے، یہ مشورہ کر رہے تھے ہم غار کے اندر چلے جائیں، جب دقیانوس واپس آ جائے تو اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں۔ یہ بھاگ نہیں رہے تھے، یہ تو کہہ رہے تھے ہمیں جو تھوڑی مہلت ملی ہے اس میں عبادت اور ریاضت کر لیں، کرنا تو وہی ہے جو ہم نے بادشاہ کے سامنے کہہ دیا کہ جو مرضی ہے تم کر لو، ہم نے اللہ کی عبادت کر لی۔ اب یہ کتنا جابر قسم کا، ظالم قسم کا بادشاہ تھا۔ اور پھر یہ آپس میں مشورہ کرنے لگے، پہلے تو اس کے سامنے انہوں نے کہا جو مرضی ہے تو کر، بعد میں جب انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم غار میں جائیں، اس وقت تک جب تک دقیانوس واپس نہیں آتا، جب وہ آ جائے گا تو ہم واپس آ جائیں گے اور اس کے سامنے پیش ہوں گے، اور پیش ہونے کے ساتھ ہم اسے سب سارے ایک ہی زبان میں یہ کہہ دیں گے فَيَصْنَعُ بِهِمْ مَا يَشَاءُ مَا شَاءَ، پھر جو چاہے وہ ہمیں کر لے، ہمارے ساتھ کر لے، ہم اسے یہ کہہ دیں گے۔ اب مطلب یہ کہ ہر ایک قتل ہونے کے لیے تیار ہو گیا، ہر صحابی اصحاب کہف میں، ہر ولی اس وقت کے جو نبی کے صحابی تھے وہ ولی تھے، ہر بندہ قتل ہونے کے لیے، اللہ کی راہ میں مارے جانے کے لیے تیار ہو گیا، اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ حسب مشورہ ہر نوجوان اپنے باپ کے گھر جا کر کچھ روپیہ بھی لے آیا، جس طرح پہلے انہوں نے مشورہ کیا ہم پیسے لے کر آئے، ابھی تو دربار سے باہر نکالے انہوں نے یہ سارے جملے کہے کہ ہم یہ کریں گے، غار میں جائیں گے۔ اب حسب طاقت ہر صحابی، ہر بندہ، وہ جو 7 بندے تھے اصحاب کہف، اپنے اپنے گھر چلے گئے اور گئے اور کیا کیا کہ فَأَخَذَ نَفْقَةً، کچھ خرچ کے لیے رکھ لیا، اپنی ذاتی خرچ کے لیے رکھ لیا، فَتَصَدَّقَ مِنْهَا، کچھ اس میں سے خیرات کر دیا، اور ایک غار میں داخل ہو گئے، اسی غار میں داخل ہو جس کا مشورہ انہوں نے کیا۔ اب جب غار میں جانے لگے تو اب میں اس کتے کی بات کرنے لگا جو کتا ولیوں کے ساتھ لگا، اور اس کتے کو اللہ نے کیا عظمت عطا فرمائی، وہ کتا بھی جنت میں جائے گا۔ ایک غار میں داخل ہوئے تو وہاں دیکھا کہ ایک کتا انہیں نظر آیا، وہ کتا ان کے پیچھے بھاگا اور بھاگ کر ان کے پیچھے ہو لیا، اور وہ بھی ان کے ساتھ غار میں چلا گیا، ان اصحاب کہف کے ساتھ کتا غار میں چلا گیا۔ یہ سارے غار میں جا کر ٹھہر گئے، اور انہیں خطرہ بڑھ گیا کہ کتا ساتھ ہوتا ہے، جب یہ بھونکتا ہے تو پھر وہ جو ہمارے پیچھے پڑا ہوا تھا جو ہم تھوڑی بہت عبادت کریں گے، جانا تو ہم نے ویسے بھی ہے، لیکن اللہ کو اور کچھ منظور تھا، انہوں نے تو جانا تھا بادشاہ کے سامنے، لیکن معاملہ یہ تھا کہ کتا جب ان کے ساتھ غار میں داخل ہو گیا تو یہ کتے کو بھگانے لگے، کہیں کتا بھونکے گا اور باہر فوج کو پتہ لگ جائے گا تو وہ بھی ہمیں نکال لیں گے، ابھی یہ چھپے ہوئے ہیں، مشورہ نہیں کر رہے، تو یہ تو عبادت کر رہے ہیں رب کی۔ تو حضرت کعب اخبار کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ غار کی طرف جا رہے تھے تو اسی اثنا میں ایک کتا بھی ان کے پیچھے ہو لیا، تو انہوں نے کیا کیا، جب کتے کو دیکھا تو کہتے ہیں فَتَرَدُوهُ فَفَعَلَ ذَلِكَ مِرَارًا، تو اصحاب کہف نے کتے کو بھگانا چاہا کہ بھاگے، اس کو بھگایا، اپنی وہ ان کی جو زبان تھی اس طریقے سے اس کو بھگانے کی کوشش کی، تو کہتے ہیں ذَلِكَ فِرَارًا، لیکن کتا پھر واپس لوٹ آیا، باہر جانے کا نام ہی نہیں لے رہا وہ کتا غار سے، تھوڑا سا باہر جاتا ہے پھر اندر آ جاتا ہے۔ انہوں نے پھر بھگایا، پھر وہ پلٹ آیا، پھر لوٹ آیا، ایسا چند مرتبہ اصحاب کہف نے کیا، کتے کو بھگانے کی کوشش کی، کتا چلا جائے، ہمارے پیچھا نہ کرے، بھونکے گا پتہ لگ جائے گا، ہم پکڑے جائیں گے، پھر گرفتار ہو جائیں گے، ہم اپنی مرضی سے عبادت کریں اللہ کی۔ اب جس وقت یہ کتے کو بھگا رہے تھے، کئی بار کتے نے اپنے دونوں پاؤں اٹھا لیے، اگلے دونوں پاؤں اٹھا لیے، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا مولا مجھے زبان دے، مجھے زبان دے کہ میں بتاؤں کہ میں ولیوں کو بھونکنے والا کتا نہیں ہوں، ولیوں سے پیار کرنے والا کتا ہوں۔ اب یہ کتا جب اس نے پاؤں اگلے اٹھائے اور رب کی بارگاہ میں دعا کی، جس کتے کی نسبت ولیوں سے ہو گئی اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی، اسے زبان بھی عطا کر لی۔
آج لوگ ولیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ولیوں کی دعا نہیں قبول ہوتی، ان سے کیوں دعائیں کرواتے ہو؟ میں کہتا ہوں جس کتے کی نسبت ولیوں سے ہو جائے، میرے نبی کی امت کے ولیوں سے نہیں بلکہ پہلے والے نبیوں کی امت میں جو ولی ہیں ان کے کتے، جس کی ان کے ولیوں کے ساتھ اس کتے کی نسبت ہو جائے تو اسے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا بھی قبول فرماتا ہے، اسے زبان بھی عطا کر دیتا ہے اور اسے جنتی بھی بنا دیتا ہے۔ اللہ روایت کے اندر آتا ہے فقال لهم الكلب، کتے نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے، رب کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا، مولا مجھے زبان دے دے تاکہ میں انہیں بتا سکوں کہ میں وہ والا کتا نہیں ہوں جو ولیوں کو بھونکتا ہے، میں وہ والا کتا نہیں ہوں جو نبیوں کا بے ادب، جو ولیوں کا بے ادب ہوتا ہے، میں 4 ٹانگوں والا کتا ہوں۔ اب وہ کتا جب اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے، اللہ نے اسے زبان دی، اب وہ انسانوں کی آواز میں ان ولیوں کے سامنے بولنے لگا، ان اصحاب صاحب کے سامنے کہنے لگا، او مجھے بکانے والوں اللہ کے ولیوں، کہنے لگا یا قوم ما تريدون منی لا تخشون جانبی انا احب احباب اللہ۔ کتا کہنے لگا فناموا حتی احرسکم، اے لوگو، اے اصحاب کہف، اے اللہ سے پیار کرنے والے صالحین بندو، اے رب کے ولیو، تم مجھ سے چاہتے کیا ہو؟ میری طرف سے اندیشہ نہ کرو، خوف نہ کرو، جن کو اللہ سے محبت ہے مجھے ان سے محبت ہے۔ کتا کہنے لگا جنہیں اللہ سے محبت ہے مجھے بھی ان سے محبت ہے، میں تم سے محبت کرنے والا کتا ہوں، میں وہ والا کتا نہیں ہوں جو ولیوں کو بھونکنے والا کتا ہوتا ہے۔ اب یہ کتا کہنے لگا مجھ سے نہ ڈرو، اندیشہ نہ کرو، میں بھونکوں گا۔ ظالم بادشاہ کی فوج اور اس کے بندے سرکاری طور پر تمہیں گرفتار کر لیں گے۔ کہا میں بھونکنے والا کتا نہیں ہوں، میں تو ولیوں کی شان ماننے والا اور ولیوں سے پیار کرنے والا کتا ہوں۔ اور تفسیر قرطبی کے اندر امام قرطبی نے لکھا، کہنے لگا انی احب الاولیاء والصالحین، کتا کہنے لگا اللہ کی عزت کی قسم میں تو ولیوں سے محبت کرنے والا ہوں۔ تو یہاں لفظ چینج ہیں، یہاں تفسیر بغوی جلد 3 صفحہ 146 اور تفسیر معالم التنزیر کی جلد 3 صفحہ 146 پر اس کو امام بغوی نے لکھا کہ اس کا یہ لفظ تھا کہ کہنے لگا کہ جن کو اللہ سے محبت ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اور اب آگے جا کر کیا کہنے لگا؟ کتا کہنے لگا فناموا حتی احرسکم، تم وہاں سونا، اس غار میں سو جانا، میں تمہاری چوکیداری کروں گا۔ کتا کیا کہتا ہے؟ میں تمہاری چوکیداری کروں گا۔ اب یہاں پر اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ حضرات محترم برادران اسلام، ذرا اس بات پر غور فرمائیے کہ ایک کتا جس کو نجس جانور کہتے ہیں، پلیت ہے، جہاں سے گزرتا ہے ہم دور بھاگتے ہیں کہ کہیں اس کی زبان ہمارے کپڑوں کے ساتھ لگ جائے، ہمارا جسم، ہمارے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، لیکن اس نے اصحاب کہف کی خدمت میں کس قدر اچھی بات کی پیش کی کہ جو لوگ اللہ سے محبت رکھتے ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، میں ان سے محبت رکھتا ہوں، میں ان سے محبت رکھتا ہوں اور ان کی چوکیداری کرنا اپنی سعادت سمجھتا ہوں۔ اس نے یہ بات اصحاب کہف سے کہی، اس وقت کہی جب وہ اسے اپنے سے جدا کرنا چاہتے تھے۔ وہ اصحاب کہف جب اسے جدا کر رہے تھے کہ بھاگے ہم سے دور چلا جائے، اس وقت یہ کتے نے بات کہی، لیکن اس نے اللہ سے محبت کرنے والوں کا ساتھ نہ چھوڑا، اس کتے نے نہ چھوڑا۔ برادران اسلام، جو لوگ اللہ والوں سے بغض رکھتے ہیں اور یہ لوگ بہتر ہیں یا وہ کتا بہتر ہے؟ مجھے بتائیں، جو اللہ کے ولیوں سے بغض رکھتے ہیں
بتائیے کیا یہ دو ٹانگوں والے انسان یہ بہتر ہیں یا وہ کتا بہتر ہے جو ولیوں سے پیار کرنے والا ہے؟ وہ کتا بہتر ہے نا جو ولیوں سے پیار کرتا ہے اور جنت میں جائے گا اس وجہ سے۔ آپ خود فیصلہ کیجئے، آپ مجھ سے بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتا بہتر ہے یا آج کل کے ولیوں سے نفرت کرنے والے، بغض کرنے والے اور نفرت کرنے والے اور ان کے خلاف تقریریں کرنے والے، تحریریں لکھنے والے وہ بہتر ہیں۔ تو پھر سمجھنا ہوگا کہ وہ کتا جو ہے وہ ان سے افضل ہے، کیوں؟ یہ ولیوں سے محبت کرنے والا ہے، اور کس وجہ سے محبت کرتا ہے کہ وہ ولی اللہ سے محبت کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے وہ کتا ان سے محبت کرتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے ہم ولیوں سے اسی لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، وہ اللہ سے محبت کرتے رہے، اللہ پاک نے انہیں ولایت عطا فرمائی ہے۔ حضرات محترم، کتا اولیاء اللہ کی صحبت میں اپنی بھلائی سمجھتا ہے کہ میں ان کی صحبت میں رہوں، اور اس کے ذہن میں بھلائی تھی اور ان کے ذہن میں لڑائی ہے، ان کے ذہن میں لڑائی ہے۔ وہ تھا تو کتا لیکن محبت والا تھا، اور یہ ہیں تو انسان لیکن عداوت والے ہیں۔ اور وہ کتا ہو کر سمجھدار تھا، یہ انسان ہو کر ناانجار ہے۔ اس میں اولیاء کی معیت میں رہنے کا شوق تھا، ان کے گلے میں اولیاء کی عداوت کا توق تھا۔ وہ کتا ہو کر اولیاء کی چوکیداری کرتا تھا، یہ انسان ہو کر اولیاء سے غداری کرتے۔ یہ میں موازنہ کر رہا ہوں کتے اور انسان میں، کتے اور انسان میں۔ وہ کتا ہو کر ولیوں سے محبت کرے، وہ کیسے انسان ہوں گے جو انسان ہو کر ولیوں سے عداوت رکھے؟ تو پھر وہ کتا بہتر ہے نا۔ یہ انسان ہو کر اولیاء سے غداری کرتے ہیں۔ انسان جب ایک دوسرے کو گالیاں دیتا ہے، جب بھی کوئی انسان، ہماری بھی جھگڑا ہوتا ہے نا کسی کے ساتھ، کسی کا بھی جھگڑا ہوتا ہے، تو وہ جب گالی دیتا ہے تو کہتا ہے، کتے کا نام لیتا ہے، کتے سے تشبیہ دیتا ہے۔ گالیاں دے تو کہہ دیتا ہے تو کتا کہہ کے گالیاں دیتا ہے۔ تو اس طرح کی گالیاں ہم دیتے ہیں، ہم اس طرح کی منحوس چیز کتے کو سمجھتے ہیں، جبکہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کتے کی صفت جو ہے کہ وہ تو ولیوں سے محبت کرنے والا ہے، ہم اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو اب یہ کتے کی گالی ہم دیتے ہیں۔ ہمارے شہروں میں، گلیوں میں اور بستیوں میں رہنے والے کتے جن سے نفرت کرتے ہیں، ایک وہ کتا تھا جو اللہ والوں سے محبت کی شان وجہ سے شان والا ہو گیا، ایک وہ کتا تھا کہ اللہ کے ولیوں کی محبت کی وجہ سے شان والا ہو گیا، اور اللہ پاک نے 7 مقام پر قرآن میں اس کتے کا ذکر کیا ہے۔ کتنے مرتبہ؟ 7 مرتبہ۔ اس وقت شان بڑھ گئی جب وہ اللہ والوں کے ساتھ ہو گیا۔ دوستو، اگر کتا اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے، کتا اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے تو وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ تو آپ تو انسان ہیں، آپ تو مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، امت شاہ 2 جہاں ہیں۔ اگر آپ اولیاء کی معیت اختیار کریں گے تو آپ کی عظمتوں کو بلندیوں سے ہمکنار ہونے سے کون روک سکتا ہے؟ لا تخشون جانبی، کتا کہنے لگا کہ میری طرف سے اندیشہ نہ کرو کہ میں بھونکوں گا اور تمہیں پکڑ لیں گے۔ مطلب یہ کہ میری طرف سے اس بات پر فکر مندی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ جا کر بھونکوں گا۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں بھونکوں گا، میری آواز سے پیدا ہونے والے شور کی وجہ سے آپ کو کسی قسم کا نقصان پہنچے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ بلکہ کتا کہنے لگا فناموا حتی احرسکم، تم وہاں سونا، میں تمہاری چوکیداری کروں گا۔ کتا کہنے لگا تم سو جاؤ، میں تمہاری چوکیداری کروں گا، یعنی جب تم استراحت فرماؤ گے تو میں جاگتا رہوں گا اور آپ لوگوں کی رکھوالی کروں گا۔ اصل بات دیکھیے، اب کتے کی اصل بات کہنے لگا وحبوا احباب اللہ، جن کو اللہ سے محبت ہے مجھے ان سے محبت ہے، یعنی آپ لوگ اللہ کے محبوب ہیں اس لیے مجھے ان سے محبت ہے، یعنی آپ لوگ اللہ کے محبوب ہیں مجھے بھی اس لیے تم سے محبت ہے، اور اس محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ یہ کتا کہنے لگا۔ برادران اسلام،
کتے کی فطرت میں ہے بھونکنا، کتے کی فطرت میں ہے بھونکنا، اور چھری کی فطرت ہے، چھری جو ہے نا کاٹنے والی، اس کی فطرت میں ہے کاٹنا، اور آگ کی فطرت میں ہے جلانا۔ اب حضرات محترم، کتے کی نسبت جب ولی سے ہوئی تو اس نے بھونکنا چھوڑ دیا، چھری کی نسبت جب اسماعیل خلیل سے ہوئی تو اس نے کاٹنا چھوڑ دیا، اور آگ کی نسبت جلانا ہے، اس کی فطرت جلانا ہے۔ جب اس آگ کی نسبت اللہ کے پیغمبر جناب ابراہیم سے ہوئی تو وہ آگ جلانے کے بجائے گلزار ٹھنڈی ہو گئی۔ اب یہاں پر سوچنا پڑے گا کہ وہ اصحاب کہف کا کتا نہیں بھونکا، ایسا کیوں ہوا؟ کہ ماننا پڑے گا اور کہنا پڑے گا کہ اللہ والوں کے ساتھ نسبت اور تعلق اور ان کی صحبت اور معیت سے فطرتیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ میں نے پہلے بتایا کہ چھری کی فطرت کاٹنا ہے، لیکن جب اس کی نسبت جناب اسماعیل علیہ السلام اللہ کے بندے سے ہوئی تو اب اس نے فطرت سے الگ فعل کیا، اس نے کاٹا نہیں۔ جب آگ کی فطرت جلانا ہے اس کی نسبت ابراہیم علیہ السلام سے ہو گئی تو آگ نے اپنی فطرت کو چینج کر دیا، اس کی فطرت تبدیل ہو گئی، اس کی بری عادت جو جلانے والی تھی وہ تبدیل ہو گئی۔ کیوں؟ کہ اب وہ نسبت خلیل میں آ چکی تھی، اس لیے اللہ پاک نے آگ کو گلزار کر دیا۔ تو اب یہاں پر یاد رکھیے، اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ ان کی صحبت اور معیت سے فطرتیں، اللہ کے ولی جو اللہ کے بندے ہیں ان کی صحبت میں بندہ چلے جائے تو بندے کی اگر بری فطرتیں ہوں تو اللہ تبارک تعالیٰ وہ بری فطرتیں ان کے وسیلے سے، ان کی نسبت سے تبدیل فرما دیتا ہے، اور فطرت میں اگر برے کام ہوں تو وہ بندہ نیک کام کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم ولیوں کے پاس جاتے ہیں۔ اگر بندہ شقی القلب ہو، سعید الفطرت بن جاتا ہے، بد کردار اور تلخ کار ہو، اور ابرار خوش و اتوار بن جاتا ہے، وہ بندہ راہزن ہو، رہنما بن جاتا ہے، اگر گمراہ ہو پیشوا بن جاتا ہے۔ یہ نسبت ہے فطرت۔ اس لیے حضرات محترم، کبھی آپ نے سوچا کہ کتا بھونکتے کیوں ہیں؟ کتے جتنے بھی ہیں یہ بھونکتے کیوں ہیں؟ تو اس پر آؤ میں فقیر سے یہ سنو، یہ جملہ سنو، اور کسی عارف نے کیا لکھا کہ یہ کتے جتنے بھی ہیں یہ بھونکتے کیوں ہیں؟ جب یہ بھونکتے ہیں تو بھونکتے کیوں ہیں؟ چلا چلا کر کاٹنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ دوڑتے کیوں ہیں؟ بندے کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو آؤ ایک عارف سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ بھونکتا کیوں ہے، پیچھے بھاگتا کیوں ہے؟ تو آئیے، اس بارے میں بھی لکھا کہ کتے کی تخلیق کیسے ہوئی، اس کے اندر یہ چیزیں ہیں جو آئی ہیں، کاٹنے والی، دوڑنے والی اور وفاداری والا فعل بھی ہے۔ تو یہ کیسے آ گیا؟ تو اس کی تخلیق کے بارے میں امام المفسرین عارف باللہ حضرت العلام امام اسماعیل حقی اپنی تفسیر روح البیان میں کتے کی تخلیق کے متعلق ارقام فرماتے ہیں۔ تفسیر روح البیان کی جلد نمبر 1 صفحہ 99 پر لکھتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے جناب آدم علیہ السلام کا جسد پاک بنایا تو شیطان لعین نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسد کو دیکھا، جسم مبارک کو، پتلے کو دیکھا، اور دیکھ کر اپنی جماعت، اس کی جماعت کون سی تھی؟ فرشتوں کی جماعت کرواتا تھا، سارے فرشتے اس کے مقتدی تھے۔ کیا تھے؟ اتنا بڑا وہ امام تھا فرشتوں کا۔ تو اپنی جماعت یعنی وہ فرشتے جو اس وقت اس کے ساتھ تھے ان سے کہنے لگا، مجھے بتاؤ کہ اگر تم سے افضل بنایا گیا، تم سے افضل بنائے گا، وہ فرشتوں سے کہنے لگا شیطان، تو تم کیا کرو گے؟ فرشتوں سے کہنے لگا، شیطان کہنے لگا، تو فرشتوں نے کہا نطیع ربنا، ہم اپنے رب کا فرمان مانیں گے، اس کی اطاعت کریں گے اپنے رب کی۔ ابلیس ملعون نے اپنے دل میں کہا، جب یہ بات سنی نا تو اپنے دل میں اس نے یہ کہا کہ یہ مرضی ہے جو کریں، اللہ کی اطاعت کریں، میں اطاعت کرنے والا نہیں ہوں۔ اس نے انکار کر دیا۔ جس وقت اس نے انکار کیا تو روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ کیا کرو؟ کیوں یہ آدم افضل ہے تو افضل کو سجدہ کیا جاتا ہے، تم سجدہ کرو۔ تو سب فرشتوں نے اطاعت کی، جیسا کہ ان فرشتوں نے شیطان کو کہا تھا کہ ہم اطاعت کریں گے۔ تو اس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ پاک نے اسے جنت سے نکال دیا۔ اب یہاں
جس وقت اس نے اپنی بڑائی بیان کی، کہنے لگا کہ مجھے آگ سے بنایا گیا، قال خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اور آگ اعلیٰ ہوتی ہے، وہ اوپر جاتی ہے، یہ مٹی سے بنا ہے، یہ نیچے جاتی ہے، مٹی ادنا ہے، آگ اعلیٰ ہے، لہٰذا میں افضل ہوں، اور افضل جو ہے وہ کم تر کو سجدہ نہیں کرتا، یہ اس کی عزت اور رسپیکٹ کے خلاف ہے۔ تو اب جب اس نے یہ دیکھا تو اب اس نے کہا جی میں اللہ کی اطاعت نہیں کروں گا، تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور ساتھ ہی آدم علیہ السلام کے جسم مبارک پر، آدم علیہ السلام کے جسم مبارک پر اس شیطان نے، اس کے منہ میں جو تھوک تھی، کیا تھی؟ شیطان کے منہ میں جو تھوک تھی وہ اس نے پھینکی حقارت کی نظر میں اللہ کے نبی جناب آدم علیہ السلام کے جسم مبارک پر۔ تو آپ کے پیٹ مبارک کے اوپر جہاں یہ جو ہماری ناف بنی ہوئی ہے، سوراخ ہے، اس کو ناف کہتے ہیں، یہ ناف کب سے بنی ہے؟ اور اس کا اصل وجہ یہی ہے کہ یہ کب سے بنی ہے؟ انسان کا پیٹ بالکل پلین تھا، بالکل اسی طرح کا پلین تھا، لیکن یہاں پر یہ جو ایک نشان بن گیا ناف کا، یہ کیسے بنا؟ شیطان نے جب تھوکا تو اس ناف کے مقام پر آدم علیہ السلام کے پتلے پر تھوکا، تو اللہ رب العزت نے جبریل کو حکم دیا، کس کو؟ جبریل کو حکم دیا، فامر اللہ جبریل فقبر بزاق اللعین من بطن آدم، اللہ نے حضرت جبریل کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کی ناف سے اس لعین شیطان کا تھوک کرید لیں۔ اللہ نے خود حکم دیا کہ اے جبریل، یہ جو اس شیطان نے آدم کے جسم پر، پیٹ پر تھوکا ہے، میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ اس کو کرید لے، کیا کر؟ کرید لے، صاف کر لے۔ تو حضرت جبریل نے جب اسے صاف کیا، وہ مٹی تھی، اس کو کریدا، یعنی شیطان لعین کے تھوک والی مٹی کو کرید کر علیحدہ کر لیں جب اللہ نے کہا، تو علامہ موصوف لکھتے ہیں کہ ناف کی گہرائی جبریل علیہ السلام کے مقام ناف سے مٹی کریدنے کی وجہ سے بنی۔ یہ جو ناف کی گہرائی بنی ہے یہ اسی وجہ سے بنی، انہوں نے کریدی تو وہاں ایک گڑھا بن گیا، اس کو ہم ناف کرتے ہیں۔ اور حدیث کے اندر لفظ موجود ہیں، روایت کے اندر آتا ہے وَخَلَقَ اللَّهُ مِن تِلْكَ الْقَوَارِدِ قَلْبًا، پھر اس کریدی ہوئی مٹی سے کتے کو پیدا فرما دیا اللہ نے۔ وہ جو تھوک تھا نا شیطان کا، اس سے یہ کتا بنا ہے، اس سے یہ کتا بنا ہے۔ اس لیے کتے میں 3 خصلتیں پائی جاتی ہیں، کتنی؟ 3 خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 آدمیوں سے مانوس ہونا، آدمیوں سے مانوس ہونا، مانوس رہنا، اور دوسری اس کی خصلت یہ ہے رات بھر جاگنا، رات بھر جاگتا رہتا ہے یہ کتا، اور تیسری انسان وغیرہ کو کاٹنا، ان کے پیچھے لگنا، شور کرنا، کبھی بھوک کر، کبھی بھونک کر، اور کبھی خاموشی سے پیچھے لگتا ہے، کبھی بھونکتا ہے۔ امام حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آدمی سے اس لیے مانوس ہے، وہ وجہ بھی بتاتے ہیں کہ آدمی سے مانوس کس وجہ سے یہ کتا، تو کہتے ہیں لِکَوْنِهِ مِن طِینِهِ، کہ آدم علیہ السلام کی مٹی سے اس کی پیدائش ہوئی، اور رادو کو آدم علیہ السلام کی مٹی سے اس کی پیدائش ہوئی، اس لیے اس کی نسبت یہ ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کے جسم کے ایک حصہ جو ہے وہ اس حصے سے یہ بنا ہے، اس وجہ سے یہ آدمی سے مانوس رہتا ہے۔ اور دوسری یہ کہ راتوں کو جاگنا، یہ اس کی دوسری خصلت ہے، فرماتے ہیں من اثر مسی جبریل علیہ السلام۔ دوسرا یہ کہ یہ راتوں کو جاگتا رہتا ہے، تو یہ اس کو کون سی خصلت کس کی مل گئی ہے؟ تو روایت کے اندر آتا ہے یہ خصلت اللہ رب العزت نے اس وجہ سے اسے عطا کی کہ جبریل علیہ السلام کا ہاتھ اس کے ساتھ لگ گیا، انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس مٹی کو کریدا تھا تو یہ کتا بن گیا تھا۔ تو اس لیے جبریل کا کام ہے راتوں کو جاگنا، جبریل کا کام ہے راتوں کو جاگنا، اور فرشتے ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ سوتے تو نہیں ہیں، تو یہ اس لیے جاگتا رہتا ہے، اور اس مٹی کو چھونے کا یہ اثر ہے کہ وہ راتوں کو جاگتا رہتا ہے، بیدار رہتا ہے۔ اور تیسری بات ہے بھونکنا اور انسان وغیرہ کو کاٹنا، دیگر شرارتیں کرنا، یہ کس وجہ سے ہے؟ تو تیسری وجہ فرماتے ہیں کہ تیسری اس کی خصلت اس وجہ سے ہے من اثر بزاق اللعین، کہ شیطان لعین کے تھوک کے اثر کی وجہ سے ہے، کہ اس کے منہ سے جو نکلا، شیطان کے منہ سے جو تھوک نکلا، تو جس کی زبان سے جو نکلتا ہے تو وہ اسی طرح کا ہی ہوتا ہے نا، اس کے اندر اثر بھی وہی ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ
شیطان کی زبان سے یہ تھوک بنا تھا، اس سے یہ کتا بنا تھا، تو اب بھونکتا اس لیے ہے کہ یہ شیطان کے تھوک سے بنا ہے، شیطان کے تھوک سے بنا ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے، مبلغین کی طرف نہیں، جو نفرت کا شکار ہیں، جو حسد میں گرفتار ہیں، بخل کے بیمار ہیں، جن کی آوازیں ناہموار ہیں، جن کے دلوں میں ہزاروں آزار ہیں، جو حق سے برسرے بیکار ہیں، میرے مخاطب آپ لوگ ہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں جو میرے سامنے موجود ہیں، جو زندگان عشق رسول میں مسدود ہیں، جو دین اسلام کے عمود ہیں، جو ارباب سجدہ سجود ہیں، جو بندگان رب ودود ہیں، جو نیک ہیں مسعود ہیں، اے ارباب شوق مجھے بتائیے، بھونکنا کاٹنا، بھونکنا اور کاٹنا اور دوڑنا اور منہ سے کف اڑانا، تلخی سے گورنا، غرانا، کیا یہ انسانوں کی خصلتیں نہیں ہیں؟ یہ ساری خصلتیں جو اس کتے کے اندر ہیں کیا ہمارے اندر نہیں ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، تو پھر ہمیں سبق لینا ہوگا کہ ہم نے کتے سے اگر ہمیں اللہ نے افضل بنایا، یہ وہی کتا ہے کہ شیخ سعدی راستے سے چل رہے ہیں، اچانک ان کے ساتھ مرید بھی ہیں، تو کتے کو دیکھا تو کتے سے ہم کلام ہوئے، کتا باتیں کرنے لگا، کتے نے سوال کر دیا، آپ نے سر پکڑ لیا۔ شیخ سعدی اللہ کے ولی ہیں، فرماتے ہیں میں نے سر پکڑ لیا۔ مریدوں نے پوچھا آپ نے سر کیوں پکڑا، کیا وجہ ہے؟ کتے نے کون سی بات کہہ دی کہ آپ نے سر پکڑ لیا؟ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں اے میرے مریدو، اس کتے نے جو جملہ کہا اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کتے نے جو سوال کیا ہے اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ مرید کہنے لگے کہ پیر صاحب بتائیں کیا کتے نے کہا، کہ آپ حیران ہو گئے۔ اب شیخ سعدی فرماتے ہیں اس کتے نے کہا کہ اے شیخ سعدی بتا تیری کون سی نیکی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے انسان بنا دیا؟ 18,000 مخلوقات میں افضل اشرف المخلوقات انسان تجھے بنایا، تیری کون سی نیکی تھی کہ اللہ نے تجھے انسان بنایا؟ اور میرا کون سا گناہ تھا، کتا کہنے لگا، کہ جس کی وجہ سے مجھے کتا بنا دیا گیا۔ حضرات محترم بھی سوچنا ہوگا کہ جب کتا حقیر چیز ہے، کتا نجس چیز ہے، جب اس کے اندر اچھی اچھی خصلتیں پائی جائیں تو انسانوں کے اندر نہ پائی جائیں، ہم انسان ہو کر وہ اچھی خصلتیں نہ پائیں، تو پھر سوچنا ہوگا کہ ہم اس کتے سے گئے گزرے تو نہیں ہیں نا۔ ہمیں تو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، ہمارا سٹیٹس تو یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بغیر طلب کے ہمیں انسان بنا دیا، کہ اللہ کو اتنی محبت تھی اس انسان تھے کہ اس محبت کا ہی شکر ہم ساری زندگی اللہ کی بارگاہ میں کرتے رہے کہ مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے ہمیں انسان بنایا، بغیر طلب کے تو نے 18,000 مخلوقات میں سے چن کر ہمیں انسان بنایا، بغیر طلب کے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سے اتنی محبت کی، اتنا پیار کیا، اتنا عطا کر دیا کہ ہمیں سارے مخلوقات میں افضل بنا دیا۔ تو انسان غور کر، جب تو رب سے طلب کرے گا تو پھر تجھے رب کتنا عطا کرے گا۔ جب تو طلب کرے گا، بغیر طلب کے اللہ تبارک تعالیٰ نے تجھے انسان بنا دیا۔ تو حضرات محترم اس میں کئی چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں کہ کتا جو ہے اس کی بھیگی ہوئی مٹی سے ہمارے وجود میں آنے والی مخلوق کی عادتیں ہیں، اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ جس مخلوق کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ اپنے مالک کی وفادار ہوتی ہے، اور وہ مخلوق جس کو کتے کا نام دیا گیا ہے وہ تو بیگانوں پر بھونکتا ہے، اپنوں پر نہیں بھونکتا۔ وہ اپنے مالک کے دشمنوں کو کاٹتا ہے، جو اس کتے کے مالک ہوتا ہے ان کے دشمنوں کو کاٹتا ہے، اور اپنے مالک کے دوستوں کو نہیں کاٹتا۔ مطلب یہ کہ وہ کتا ہو کر اپنے اور بیگانے کو پہچانتا ہے، یہ بیگانہ ہے، یہ اپنا ہے۔ ہم انسان ہو کر آج تک نہیں پہچان سکے کہ بیگانہ کون ہے، اپنا کون ہے۔ تو سامعین و ناظرین، جو اپنے مالک کا وفادار نہ ہو، جو اپنے مالک کے دوستوں یعنی کہ ولیوں کا وفادار نہ ہو، جو اللہ کے مالک یعنی کہ جو اللہ ہمارا مالک ہے اس کے نبیوں کا وفادار نہ ہو، اس کے محبوبوں کا محبوب نہ ہو، تو ان کو کاٹنے کے لیے دوڑے، ان کو کاٹنے کے لیے دوڑے، ان کی نفرت اپنے دل میں بسا لے، تو حضرات محترم پھر یہ انسان تو نہیں کہلاتا، پھر تو یہ کتے سے اسے سبق سیکھنا چاہیے۔ حضرات محترم پھر میں اس کو کوئی نام تجویز نہیں دیتا،
کہ جس کے اندر کتے سے بھی بدتر عادتیں پائی جاتی ہیں، پھر تو اسے کتے سے بھی بدتر کہنا پڑے گا۔ تو اس کا تجویز کرنا میرے لیے بس کی بات نہیں کہ میں تجویز کروں کہ اس کو کیا نام دیا جائے کہ جو کتے کی عادتیں بھی نہ اپنا سکے اچھی۔ تو حضرات محترم، یہاں پر یہ بات ضروری سمجھتا تھا کہ اس پر ایک فکر دے دوں کہ کتا ہو کر وہ اللہ کا، وہ اپنے مالک کا وفادار بنتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے، اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم بھی اپنے رب کے وفادار بن جائیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ گزشتہ جمعۃ المبارک آپ احباب کے سامنے یہ میں انشاءاللہ مکمل کروں گا یہ ٹاپک، پھر اس کے بعد نسبت اولیاء قرآن کی روشنی میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اسی طرح کے ٹاپک چلیں گے اور اس میں بتایا جائے گا کہ اللہ پاک اپنے ولیوں کو کیا مقام عطا فرماتا ہے اور ان کی نسبت سے بندے کو کیا مقام عطا فرماتا ہے۔ جس طرح یہاں اس روایت کے اندر بتایا یہ تھا تو کتا، لیکن جب اس کی نسبت ولیوں سے ہو گئی، اس نے اپنے دونوں پاؤں اٹھائے اور رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا تو مجھے زبان دے دے، مولا مجھے زبان دے دے۔ جب یہ دعا کی تو اس کی دعا کو بھی رب نے سن لیا۔ تو جو ولیوں کا کتا ہو اللہ اس کی دعا سنتا ہے، تو مجھے بتاؤ ولیوں کی دعا کتنی سنتا ہوگا۔ حضرات محترم، اسی لیے میں اگلے جمعے انشاءاللہ نسبت اس سے اگلے جمعے یہ ختم کر کے انشاءاللہ اگلے جمعے نسبت اولیاء کے ٹاپک پر آپ احباب کے سامنے گفتگو کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ولیوں کی سچی محبت عطا فرمائے، اور اگر ولیوں سے محبت نہ ہوئی تو قرآن کو بھی یہ کہنا پڑا، یہ جملہ کہنا پڑا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 115 میں اللہ خود کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو شخص غیر ولی کے طریقے پر چلتا ہے، غیر ولی کے طریقے پر چلتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے کے بعد غیر ولی کے طریقے پر چلتا ہے، یعنی ولیوں کے عقیدے پر نہیں چلتا، اللہ کہتا ہے میں اس کو اس کے حال پہ رکھ دوں گا، یہاں تک کہ میں اسے وَنُصْلِهِ جہنم، جہنم میں پھینک دوں گا۔ تو اس لیے یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ولیوں کی جماعت میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم ولیوں سے بھی محبت کرنے والے ہیں۔ قیامت کے دن یہ ولی ہماری شفاعت کریں گے۔ اب یہ ولی تو ولی ہیں، آؤ میں اس بچے کی بات نہ کر دوں جو ایک بچہ ہے جس نے نہ نماز پڑھی نہ زکوٰۃ دی۔ یہ ولی تو ساری زندگی عبادت اور ریاضت کر کے انہیں ولایت ملتی ہے، لیکن اس بچے کو بھی مد نظر رکھیے جو بچہ کچا بچہ تھا، دنیا سے چلا گیا، یعنی کہ پیدا ہونے سے پہلے یا پیدا ہونے کے بعد فوراً جو ہے نا اس کا انتقال ہو گیا۔ حدیث کے اندر لفظ موجود ہے قیامت کا دن ہوگا، بخاری شریف کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ 84 پر، وہ بچہ جنت کے 8 دروازوں پر، ایک بچہ جنت کے 8 دروازوں پر حاضر ناظر ہوگا، ایک بچہ۔ اب وہ بچہ کیوں حاضر ناظر ہوگا؟ روایت کے اندر آتا ہے اس کے والدین کو اللہ جہنم میں ان کے اوپر جہنم واجب فرما دے گا اس کچے بچے پر جس کے جسم کے ساتھ ناف لپٹی ہوئی ہوگی۔ تو روایت کے اندر لفظ موجود ہے یہ بچہ اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گا۔ کیا کرے گا؟ لڑائی کرے گا۔ کون سی لڑائی؟ جس طرح ماں اور بیٹے کے درمیان میں لڑائی ہوتی ہے، بیٹا ماں اور باپ کو منا لیتا ہے، یہ وہ والا جھگڑا ہوگا، پیار والا، یہ وہ مکے والا نہیں ہوگا، لڑائی والا، گولی والا نہیں ہوگا۔ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اللہ سے لڑ رہا ہے، تو اس کو سمجھیے کہ یہ لڑنا پیار والا لڑنا ہے۔ تو حضرات محترم، لڑنے کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، تو یہ پیار والا لڑنا ہوتا ہے۔ قیامت کے دن جب وہ بچہ اللہ سے لڑائی کرے گا، جھگڑا کرے گا، ضد کرے گا کہ مولا مجھے تو نے جنتی بنا دیا اور میرے والدین پر تو نے جہنم واجب کر دی، اب واجب جو ہے وہ چیز واجب ہو جائے تو اس پر عمل کرنا لازمی ہوتا ہے، اس پر عمل کرنا لازمی ہوتا ہے۔ تو حضرات محترم، اللہ کی بارگاہ میں وہ بچہ کہے گا جب تو نے میرے والدین پر جہنم واجب کر دی ہے، اب میں تیری بارگاہ میں سفارش کرتا ہوں مجھے بھی ان کے ساتھ جہنم میں بھیج دے، اگر ان کے ساتھ جہنم میں نہیں بھیجتا تو میں اکیلے جنت میں نہیں رہنا چاہتا، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں۔ بچہ جب ضد کرے گا اللہ کو بڑا پیار آئے گا، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، نبی ولی موجود ہیں، بڑی بڑی سیٹوں پر نوری ممبروں پر بیٹھے ہیں، پکنک ڈے بنا ہوا ہے، قیامت کا میدان ہے، بچہ رب سے جھگڑا کر رہا ہے، اور جھگڑا کرنے کے بعد اللہ اس بچے کو کہے گا جا اپنے والدین کو اپنے ناف میں لپیٹ کر جنت میں لے جا۔ روایت کے اندر آتا ہے وہ بچہ ماں باپ کو لپیٹ کر
جنت میں جب جانے لگے گا، ایک روایت کے اندر آتا ہے اس کے والدین جب جنت میں داخل ہوں گے، جنت میں داخل ہوں گے، ویسے تو حدیث کے اندر آتا ہے جنت کا جو مین گیٹ ہے، ہر بندے کی طلب ہوتی ہے کہ میں جس بڑے محل میں جاؤں اور جنت میں جاؤں تو مین گیٹ سے داخل ہو کر جاؤں، یہ ہر بندے کی شوق ہوگی قیامت کے دن۔ تو مین گیٹ حدیث صحیحہ کی روشنی میں والد کو قرار دیا گیا، اور جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی، اور باپ کو جنت کا مین گیٹ بنا دیا۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے جنت کے دروازے کھلے، دو دروازے کھلے رہتے ہیں جب ماں باپ زندہ ہوں، جب ماں چلی جائے دروازہ ایک بند ایک کھلا رہتا ہے۔ دروازے کے اندر سے دربان گیٹ کیپر آواز دیتا رہتا ہے آ جا آ جا۔ جب باپ بھی چلا جاتا ہے دونوں دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر آواز نہیں آتی کہ آ جنت میں۔ اولاد کو جنت کے دو دروازے پکارتے رہتے ہیں آ جا آ جا، داخل ہو جا، یعنی کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر، جنت کے اندر چلا جا۔ اب حدیث کے اندر لفظ موجود ہے 8 دروازوں میں ایک بچہ حاضر ناظر ہوگا۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں ایک بچہ قیامت کے دن جس نے نماز بھی نہیں پڑھی، جس نے روزہ بھی نہیں رکھے، جس نے مجاہدے بھی نہیں کیے، جس نے چلے بھی نہیں لگائے، وہ قیامت کے دن اپنے والدین کی شفاعت کر سکتا ہے۔ تو جس غوث نے 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اس غوث کی کیا شان ہو۔ حضرات محترم، وہ بچہ 8 دروازوں پر موجود ہوگا۔ تو یہاں سے یہ بھی سبق ملا جب حضور کا امتی 8 جگہ پر حاضر و ناظر ہو سکتا ہے تو حضور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ حضور کس طرح ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، یہ پھر ضد کی بات ہے، ہٹ درمی ہے۔ قرآن اور حدیث کا فہم یہ بتاتا ہے کہ جب حضور کا امتی 8 جگہ پر موجود ہو سکتا ہے اور اللہ کے سامنے موجود ہوگا، اللہ یہ نہیں کہے گا کہ حاضر ناظر تو میں ہوں، تجھے میں نے بنایا ہے، تجھے میں نے حاضر و ناظر بنایا ہے۔ یہی عقیدہ ہم نبی کے بارے میں رکھتے ہیں کہ اللہ کی عطا سے ہمارے نبی حاضر و ناظر ہیں۔ اور قرآن نے بھی کہا سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ میرا نبی تو مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، مومنوں کی جانوں سے۔ یا اللہ کافروں کے قریب کیوں نہیں رکھا، منافقوں کے قریب کیوں نہیں رکھا، گستاخوں اور بے ادبوں کے سامنے قریب کیوں نہیں رکھا مصطفیٰ کو؟ کہا مجھے پتا ہے کہ میرا محبوب ہے، میں اپنے محبوب کی قدر کروانا چاہتا ہوں، ادب کروانا چاہتا ہوں، اور مومن ہی ہیں جو نبی کو حاضر مانتے ہیں۔ اس لیے رب کو پتا تھا کہ مومن اپنی جان کے قریب حضور کو تصور کریں گے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور سے بھی سچی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس امت کے اولیاء جو ہیں ان سے بھی سچی نسبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔